ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر آپ سے مخاطب ہے محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے بے رحمانہ اور غیر انسانی لاک ڈاؤن اور محاصرے کو آج پورے 10 ماہ ہو چکے ہیں۔ یہ غیر انسانی محاصرہ اور لاک ڈاؤن گزشتہ برس 5 اگست کو انسانیت کے سب سے بڑے قاتل مودی کی جانب سے 370 اور 35A کے غیر قانونی طریقے پر خاتمے کے بعد مسلط کر کے 80 لاکھ کشمیریوں کو اپنے ہی گھروں میں محصور اور مقبوضہ کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کیا گیا ہے۔ ان 10 مہینوں میں یہاں تعینات بھارتی فوجوں نے سینکڑوں کشمیریوں کو شہید کیا ہے۔ قابض انتظامیہ نے اہل کشمیر کی زندگی اجیرن بنا دی ہے، کیونکہ آئے روز گھروں پر چھاپوں اور تلاشیوں کے دوران توڑ پھوڑ اور مکینوں پر تشدد کرنے کے علاوہ نقدی اور قیمتی سامان لوٹ لیا جاتا ہے۔ مودی اور اس کی بی جے پی کشمیری عوام کی شناخت چھیننا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں نیا ڈومیسائل قانون متعارف کرا کے لاکھوں غیر کشمیریوں کو شہریت کے حصول کے حقوق دیے گئے ہیں۔ ان اقدامات کی آڑ میں بھارت مقبوضہ کشمیر کے طول و عرض میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کرتا ہے، حتیٰ کہ کشمیری خواتین اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں۔ کشمیری نوجوانوں کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ ایک طرف پوری دنیا عالمی وبا کورونا کو روکنے کی کوششوں میں مصروف ہے، تو دوسری جانب اہل کشمیر مودی وائرس کے خلاف برسر پیکار ہیں۔ پوری دنیا میں کورونا کے نام پر لاک ڈاؤن کے دوران کشمیری عوام سب سے زیادہ بھارتی مظالم کا نشانہ بنائے گئے ہیں، کیونکہ کریک ڈاؤن اور محاصروں نے کشمیری عوام کا اپنے گھروں میں رہنا غیر محفوظ بنا دیا ہے۔ ان محاصروں اور کریک ڈاؤن کے دوران کشمیریوں کے گھروں کو زمین بوس کرنا بھارتی فوجوں کا معمول بن چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی دہشت گردی پر پردہ ڈالنے کے لیے ذرائع ابلاغ کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ 5 اگست 2019 کے بعد ہزاروں کشمیریوں کو گرفتار کر کے انہیں مقبوضہ کشمیر اور بھارت کی دور دراز جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے، جہاں وہ بدترین زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان سیاسی نظربندوں کو نہ تو رہا اور نہ ہی انہیں عدالتوں میں پیش کیا جاتا ہے، جس سے کشمیری نظربندوں کے کورونا کا شکار ہونے کا بھی خدشہ اور خطرہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں 5 اگست سے ذرائع مواصلات معطل، جبکہ موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند ہے، جس کے نتیجے میں مقبوضہ کشمیر میں تعلیم سمیت پورا نظام زمین بوس ہو چکا ہے۔ لیکن بھارت کے تمام تر ظالمانہ اقدامات کے باوجود مثبت پہلو یہ ہے کہ کشمیری عوام بھارتی غاصبانہ، غیر قانونی و غیر اخلاقی قبضے کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کشمیری عوام نہ تو مقبوضہ کشمیر میں آبادیاتی تناسب کو بگاڑنے اور نہ یہاں کی جغرافیائی حیثیت تبدیل کرنے کی کسی کو اجازت دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حالات کے تمام تر جبر کے باوجود کشمیری نوجوان بھارتی غاصبیت کے خلاف برسر پیکار اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ان حالات میں عالمی برادری بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر خاموش رہنے کے بجائے ان مظالم کا نوٹس لے کر کشمیری عوام کو بھارتی دہشت گردی سے بچانے میں اپنا کردار ادا کرے، تاکہ اہل کشمیر بھی سکھ اور چین کی زندگی گزار سکیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔ ایک جانب تمام دنیا کورونا وائرس سے نبرد آزما ہے اور دوسری جانب مقبوضہ کشمیر کے عوام مودی وائرس سے برسر پیکار ہیں۔ بھارت کی ہندو انتہا پسند مکار حکومت نے گزشتہ سال 5 اگست کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے کے بعد انہیں 10 ماہ مکمل ہونے کے بعد بھی ختم نہیں کیا گیا۔ گزشتہ 10 ماہ کے دوران مقبوضہ کشمیر کے محکوم و مظلوم عوام پر وہ کون سے مظالم ہیں جو نہیں ڈھائے گئے؟ عملاً پوری ریاست کو ایک بڑی جیل میں تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے، جہاں بھارتی مکار حکومت نے حریت کانفرنس کے قائدین اور کارکنوں کو بھارت کے زندان خانوں میں بند کر دیا ہے۔ وہاں معصوم بچوں اور خواتین کو بھی نہیں بخشا جا رہا۔ چھاپوں اور محاصروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہے، جس دوران گھروں کو مسمار کرنا، خاکستر، مکینوں پر تشدد، گرفتاری اور لوٹ مار شامل ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران صحافیوں کو سب سے زیادہ مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا۔ صحافیوں پر بے بنیاد الزامات عائد کر کے گرفتاری کے بعد تشدد کیا جا رہا ہے۔ کشمیر میں تو صحافت ایک جرم ہی بن چکا ہے۔ تیز رفتار انٹرنیٹ کی بندش کی وجہ سے نہ صرف صحافت بلکہ سیاحت، تعلیم اور طب سمیت تمام شعبے زوال پذیر ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کا مقصد مستقبل میں کسی رائے شماری کو متاثر کرنا ہے۔ یہ سنگین صورتحال عالمی برادری کے لیے چشم کشا ہے۔